السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بن ملجان رضی اللہ عنہ کو خط لے کر عامر کے پاس بھیجا تھا، اور عامر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور حرم بن ملجان رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ اس سے پہلے کہ حرم معاملہ سمجھ سکے، کئی آدمیوں نے بڑھ کر انہیں اپنے قابو میں کر لیا۔ او کتے مسلمان، تمہارا نام کیا ہے؟ عامر نے ان سے کہا۔ بزدل کمینے، میرا نام حرم ہے، میں ملجان کا بیٹا ہوں۔ حرم نے فرمایا، دغاباز جلیل، اگر دعویٰ بہادری کا ہے تو مقابلہ کر۔ عامر نے کھسیانہ ہو کر کہا لگایا، ملجان کے بیٹے۔ عامر بولا، تمہیں بھی بہادری پر ناز ہے؟ خیر، میں مان لیتا ہوں کہ تم بہادر ہو، مگر حرم، یہ کتنی حماقت ہے، تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ حرم نے کچھ کہنا چاہا۔ عامر نے ہاتھ بڑھا کر اشارے سے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ سنو حرم، مجھے معلوم ہے کہ تم مسلمان بے باک اور گستاخ ہوتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسی بات کہو جو میرے دل کو چوٹ لگائے۔ عامر نے سمجھایا، میری تو یہ آرزو ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤ۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ مسلمان تمہارے اسلام چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تم کو نقصان پہنچائیں گے، تو میں تم کو اپنی حمایت میں لے لیتا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت میری امان میں ہوتے ہوئے تم کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں تم کو 200 اونٹ اور 500 بکریاں دوں گا، 2 غلام تمہاری خدمت کے لیے، سونا چاندی خرچ کرنے کے لیے، اور ایک اچھی چراگاہ تمہارے مویشیوں کے چرنے کے لیے دوں گا۔ ساتھ ہی تم کو اختیار دیا جائے گا کہ تم میرے قبیلے کی جس عورت یا لڑکی کو پسند کرو گے، اس سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ تمہاری زندگی امیرانہ طور پر بسر ہوگی۔ بولو، تم کو یہ تمام شرطیں منظور ہیں؟ عامر، حرم نے فرمایا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں یا کوئی مسلمان کسی لالچ یا مصیبت میں آ کر اسلام چھوڑ دے گا تو تم نے غلط سمجھا ہے۔ کوئی مسلمان کبھی ایسا نہ کرے گا۔ انہوں نے آگے کہا، دنیا کچھ دنوں کی ہے، یہاں کا عیش و آرام بھی کچھ دنوں کا ہے۔ ہمیشہ والی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جسے آرام و سکون ہو، اس نے سب کچھ پا لیا، لیکن جسے مرنے کے بعد تکلیف ہوئی، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ غور کیجئے، اگر آپ کی غلام آپ کی نافرمانی کرے تو کیا آپ اس غلام سے خوش ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے ناخوش ہو کر اسے سزا ضرور دیں گے۔ اس طرح خدا ان بندوں سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جو اسے چھوڑ کر بتوں یا دوسری چیزوں کو پوجتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عامر بیچ میں ہی بول پڑا، میں واعظ و نصیحت سننا نہیں چاہتا، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، حرم نے نڈر ہو کر کہا۔ اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو تمہارا سر گردن سے اڑا دیا جائے گا، عامر نے بگڑ کر کہا۔ کوئی پرواہ نہیں، حرم نے بے نیازی دکھاتے ہوئے کہا۔ عامر نے غضبناک ہو کر تلوار کھینچ لی۔ حرم، اسلام چھوڑ دے، ورنہ اس تلوار سے تیرا سر اڑا دیا جائے گا۔ وہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ عامر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کوئی مسلمان کسی لالچ، کسی ڈر یا کسی تکلیف کا اثر قبول کر کے اسلام کبھی نہیں چھوڑ سکتا، حرم نے سمجھایا۔ تو کیا انکار ہے؟ عامر اب بھی غصے میں بھرا ہوا تھا۔ ہاں، انکار ہے، حرم رضی اللہ عنہ نے کہا، آخری سانس تک انکار ہی رہے گا۔ عامر نے تلوار سے وار کر دیا۔
تلوار گردن پر پڑی، حرم شہید ہو کر گر پڑے۔ عامر نے پھر اپنے ساتھیوں سے خطاب کر کے کہا، اس بدبخت کی لاش کو سامنے کے میدان میں ڈال دو تاکہ یہ کوو، چیلوں اور گدھوں کی خوراک بن جائے۔ ایک بدبخت نے ان کی لاش گھسیٹ کر میدان میں ڈال دی۔ عامر نے تلوار صاف کر کے میان میں رکھی، حرم کے امامے کو کھولا، اس میں خط بندھا ہوا تھا۔ عامر نے خط کھول کر پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامر بن طفیل کے نام بعد سلام کے معلوم ہو کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں جو سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ شکر اور تعریف اسی کی ہونی چاہیے، اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ میں تم کو اور تمہارے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو کر ہمارے بھائی بن جاؤ، خدا کی بندگی شروع کر دو، شراب خوری، جوا، جنا اور دوسرے تمام گناہوں سے کاموں کو چھوڑ دو۔ تمہارے محترم چچا ابو برہ یہاں آئے تھے، میں ان کے ساتھ 70 صحابہ بھیج رہا ہوں۔ جو شک و غلط فہمی تم کو یا تمہارے قبیلے کو ہو، انہیں باتیں کر کے دور کر لینا۔ اگر اس سے تسلی نہ ہو تو مدینہ آ جاؤ، یہاں تمہارے ہر شک کو دور کر دیا جائے گا۔ عامر نے خط پڑھ کر کہا، کتنا گستاخانہ خط ہے، قسم ہے حبل کی، میں ان تمام مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالوں گا جو میرے چچا کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم لوگ میری مدد کرو گے؟ ان میں سے ایک آدمی نے کسی قدر سنجیدگی سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے قبیلہ بنو عامر پر آپ کے چچا ابو برہ کا زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور وہ مسلمانوں کو اپنی امان میں لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے قبیلے کے سرداروں کو جوش دلا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ابھار دیں۔ نہایت مناسب ہے، عامر نے کہا۔ سرداروں کو مسلمانوں کے قتل پر تیار کیا جائے۔ یہ سب لوگ چلے گئے اور اپنے قبیلوں کے سرداروں کے پاس پہنچ گئے۔ عامر کو دیکھتے ہی وہ سب عزت کرنے کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ عامر سلام و دعا کے بعد بیٹھ گیا اور اپنی بات کھول کر کہہ دی۔ سرداروں میں سے ایک آدمی نے کہا، عامر، تم کہتے ہو کہ مسلمان تمہارے چچا کی امان و حمایت میں ہیں، تو ہم تمہارے چچا کی حمایت کو نہیں توڑ سکتے۔ عامر، یہ بری بات ہے، تم کو بھی اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ابو برہ تمہارے بزرگ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم عربوں کا یہ سوشل قانون ہے کہ جب ہم کسی کو اپنی حمایت میں لیتے ہیں تو زندگی کی آخری سانس تک اس کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ بڑے عیب کی بات ہے کہ ہم اپنی حمایت کو توڑ ڈالیں۔ تم ہمارے قبیلے کو ایسا کر کے بدنام نہ کرو۔ عامر سمجھ گیا کہ اس کی قوم کے لوگ اس کا ساتھ نہ دیں گے۔ وہ خفا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور بنو سلیم کے خیمے پر پہنچا۔ قبیلہ بنو سلیم میں جگل، جکوان اور اسوا سرداروں میں سے تھے۔ اتفاق سے وہ تینوں ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ جب عامر نے ان سے پوری بات بتا کر مدد کی درخواست کی تو جگل نے کہا، یہ بری بات ہے کہ ہم ابو برہ کی حمایت میں رکاوٹ ڈالیں، مگر ہم تمہارا احترام بھی کرتے ہیں۔ تم نے ہمارے خیموں پر آ کر ہم سے مدد کی درخواست کی ہے، ہم تمہاری درخواست کو رد کر کے تمہیں مایوس نہ کریں گے، بے شک ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جکوان نے کہا، لیکن ہم مسلمانوں سے لڑیں تو فساد کے بڑھنے کا اندیشہ بھی ہے۔ اس نے آگے کہا، ایک تو مسلمان بڑے بہادر ہوتے ہیں، پھر وہ جوشیلے بھی ہوتے ہیں، ان کا قابو میں آنا مشکل ہے۔ دوسرے، ممکن نہیں کہ ابو برہ کی وجہ سے تمہارا قبیلہ ان کی حمایت پر تیار ہو جائے گا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ مسلمانوں کو فریب دے کر قتل کر دیا جائے۔ بے شک یہی ہمارے لیے مناسب ہے، اسبا نے کہا۔
میری رائے میں تو انہیں ایک دن دعوت دی جائے اور موقع پا کر قتل کر دیا جائے۔ اپائے تو جو آپ مناسب سمجھیں اپنائیں۔ عامر نے کہا مگر میری خواہش ہے کہ کوئی بھی مسلمان زندہ نہ رہے۔ ایسا ہی ہوگا، جگل نے کہا، آپ اطمینان رکھو، جب مسلمان آ جائیں تو آپ کا فرض ہے کہ ہمیں اطلاع کر دے، نہ صرف اطلاع دی جائے بلکہ ان کی مہمانی کے لیے کچھ اونٹ اور کچھ جو کا آٹا بھیجا جائے۔ جکوان نے کہا، میں سب انتظام کر دوں گا۔ عامر نے کہا۔ اس بات چیت کے بعد عامر اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمان ابو برہ کے ساتھ آ گئے۔ قبیلہ بنو عامر نے ان کی مہمانی شروع کر دی۔ عامر نے بنو سلیم کو اطلاع پہنچا دی اور مہمانی کا سامان بھی بھجوا دیا۔ ایک دن جگل، جکوان اور اسبا تینوں ابو برہ کے پاس پہنچے اور مسلمانوں کی دعوت کر انہیں اسی رات اپنے خیموں پر آنے کے لیے کہہ آئے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر ابو برہ اور عامر نے مسلمانوں کو بنو سلیم کے خیموں پر آنے کے لیے کہا۔ ایک بڑے میدان میں بنو سلیم کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ خیموں کے سامنے کمبلوں کا فرش بچھا ہوا تھا۔ اس فرش پر نوجوان بھی بیٹھے گپیں کر رہے تھے۔ وہ ابو برہ، عامر اور مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جکوان نے بڑھ کر کہا، بنو سلیم کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے خیموں پر نجد کے سردار ابو برہ، عامر میں اپنے شریف مہمانوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے قبیلے کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر ہمارے مہمان پسند فرمائیں تو آج ہم اپنی عورتوں سے ایسا گانا سنوائیں جو آج سے پہلے ان قوموں میں کسی نے نہیں سنا۔ جگل نے کہا، مہمانوں، عامر نے کہا، ہم تمہاری عزت بڑھانے خیموں پر نہیں آئے بلکہ تمہاری مشہور گانے والی عورتوں کا گانا سننے کے لیے ہی آئے ہیں۔ جہے قسمت تشریف رکھیے، اسبا نے کہا، اور سب سے پہلے گانا ہی سنیے۔ دیکھیے ہماری لڑکیوں نے گانے میں کتنا کمال حاصل کر لیا ہے۔ ابو برہ، عامر اور تمام مسلمان فرش پر بیٹھ گئے۔ قبیلہ بنو سلیم کے لوگ ریت پر ان کے سامنے آ بیٹھے۔ جکوان اس جگہ سے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں کچھ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو لے کر آ گیا۔ لڑکیاں آ کر ایک طرف بیٹھ گئی اور جگل کے اشارہ کرنے پر سب نے دف بجائے اور دلکش آواز میں مل کر گانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔